بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو، اور ہمارے اور رمضان مبارک کے آمد میں مہمان الہی اور رمضان ہماری سعادتوں اور رحمتوں اور مغفرتوں اور ہمارے گناہوں کی بخشش کے لیے اللہ رب العالمین نے انشاءاللہ کل ایک دن باقی ہے، اور اللہ عز و جل نے ہمیں نصیب فرمایا تو انشاءاللہ رمضان کی ابتدا ظاہر بات ہے رؤیت ہلال سے ہوتی ہے، پھر اس کے بعد پہلی رات تراویح ہوتی ہے، اس کے بعد سحری ہوتی ہے۔ تو آئیے آج آپ کو ہم سحری کے بارے میں کچھ باتیں بتاتے ہیں تو کہ ہم سحری کے کیا آداب ہیں، کیا اس کے احکام ہیں۔ تو سب سے پہلے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسحروا فإن فی سحورکم برکہ، سحری کرو کیونکہ سحری میں اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے برکت رکھی ہے۔ تو یہ حدیث صحیح بخاری حدیث نمبر 139 اور صحیح مسلم میں 1095 صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کو کہا کہ برکت والا کھانا ہے۔ یہ حدیث دلالت کرتی ہے کہ سحری کھانے کا حکم اللہ کے نبی نے فرمایا ہے، کیونکہ اس میں خیر ہے، بھلائی ہے، بہت زیادہ برکت ہے، اور اس کے دین کی عظمت ہے، اور دنیاوی اعتبار سے، دینی اعتبار سے بڑی بھلائیاں اللہ نے اس میں رکھی ہیں۔ تو ہمیں اس کے حکم کی تعمیل کرنا ہے، اور برکت کا جو لفظ اللہ کے نبی نے فرمایا اسے سحری کھانے پر ابھارنا ہے، ترغیب دلانا ہے۔ اور سحور، یہ سین کا جو سحور سحر، تو یہ ہے جو فجر کی اذان سے پہلے جو کھانا کھایا جاتا ہے اس کو سحری کہتے ہیں، اس کو سحور کہتے ہیں، اور یہ رات کا آخری حصہ ہوتا ہے۔ اور یہ سحری کھانا، یہ فعل جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اراد ان یصوم فلیتسحر بشیء، جو شخص رمضان کا روزہ رکھنا چاہتا ہے یا کوئی بھی روزہ رکھنا چاہتا ہے تو اس کو روزہ رکھنے سے پہلے چاہیے کہ سحری کرے۔ سحری کرنے کا حکم ہے، کیونکہ فلیتسحر کے معنی حکم ہے، فعل امر ہے۔ تو یہ حدیث مسند احمد میں حدیث نمبر 367 اور ابن ابی شیبہ میں حدیث نمبر 8، اور اسی طرح سے حضرت شریک بن عبداللہ النخعی سے یہ روایت ہے، اگرچہ کہ اس روایت میں وہ کہا جاتا ہے کہ یہ صحیح الحفظ، یعنی ان کا حافظہ صحیح نہیں تھا، لیکن ان کے شواہد موجود ہیں جو سعید بن منصور سے موجود ہے، جس میں تسحروا ولو بلقمہ، اللہ کے نبی کی ایک اور حدیث ہے جس کی روایت میں کہا کہ سحری کھاؤ اگرچہ ایک لقمہ ہی کیوں نہ ہو۔ تو اس لیے حافظ ابن حجر فی فتح الباری میں انہوں نے یہ بات نقل کی ہے، اور اسی طرح سے ہمیں حکم ہے کہ سحری ہم کھائیں۔ اللہ تعالی ہمیں سحری کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ حکم استحباب کا حکم ہے، یعنی واجب نہیں ہے۔ اجماع ہے اس بات پر کہ سحری کھانا بالکل واجب نہیں ہے۔ اگر کوئی بغیر سحری کھایا تو اس کا روزہ صحیح ہے، جیسا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام روزے میں مسلسل رکھتے تھے روزے، اور آپ کے صحابہ بھی رکھتے تھے 2 دن 3 دن بغیر کچھ کھائے کے، تو روزہ افطار کر سکتے ہیں، بغیر سحری کے بھی روزہ رکھ سکتے ہیں۔ یہ سحری کی برکت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا تو ہم دنیا اور آخرت کی برکتیں اس کے اندر دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر 1 یہ کہ سحری کی برکت سے آدمی کے اندر تقویٰ پیدا ہوتا ہے عبادت کرنے پر، اور یہ اللہ رب العالمین نے رمضان کا مقصد ہی تقویٰ رکھا ہے، اور سحری کھانے سے انسان اللہ کی اطاعت و عبادت کرنے میں مدد ملتی ہے۔ دن کے اوقات میں نماز پڑھنی ہے، قرآن کی تلاوت کرنی ہے، کیونکہ جب آدمی بھوکا رہے گا، سحری نہیں کھائے گا، اس کے کھانے کی کمی کی وجہ سے اس کے اندر سستی کاہلی پیدا ہو جاتی ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ جو آدمی کھانا نہیں کھاتا ہے کمزور ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے تو عبادت بھی کمزور ہو جاتی ہے۔ تو سحری کھانے کی وجہ سے انسان کے اندر تقویٰ اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مدد ملتی ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے کہ سحری کھانے سے آدمی اپنے اندر ایک طرح کا یہ ایک خوش مزاج اس کے اندر پیدا ہوتا ہے، اور اللہ رب العالمین نے سحری کھانے سے آدمی کا حسن معاملہ سلوک، اور اسی طرح سے سحری کی وجہ سے قوت مدافعت اس کی بڑھ جاتی ہے، برے اخلاق سے انسان بچا رہتا ہے۔ انسان بھوکا ہوگا تو ٹینشن ہوگا، بھوکے میں آدمی ٹینشن اس کا بی پی بڑھ جاتا ہے، اور لوگوں کے ساتھ میں اچھے اخلاق سے پیش نہیں آتا۔
اور نمبر 3 اس کی برکت یہ ہے کہ سحری کھانے سے آدمی کو روزہ مسلسل رکھنے کی رغبت ہوتی ہے، اور تمام کام ایکٹیویٹیز اس کے اندر بڑھ جاتے ہیں، اور آدمی جب روزہ رہتا ہے تو اس کو مشقت نہیں ہوتی حالت روزے میں، تو آدمی کے اندر انرجی رہتی ہے۔ نمبر 4 یہ کہ آدمی کو سب سے پہلے سحری کھانے کا اتباع سنت کا عمل ہے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، کیونکہ سحری کھانے کا حکم ہے، تو جب سحری کھائیں گے تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کی اتباع اور اقتداء کرنے کا آدمی کو موقع ملتا ہے، اور سحری عبادت ہے اور اس پر اجر دیا جاتا ہے۔ تو آدمی جب سحری کھاتا ہے تو روزے کی نیت ہوتی ہے، نیت گویا سحری کھانے سے پہلے سے ہی اس کی نیت کے مطابق اس کو اجر و ثواب حاصل ہوتا رہتا ہے، کھاتا ہے پیتا ہے تو یہ اس کے بدن میں قوت طاقت جو آتی ہے وہ روزے کو اچھی طرح ادا کرنے، قیام کرنے اور تمام چیزوں میں اس کے لیے مددگار ہیں۔ اور سحری کھانے کا انسان کو آخری رات میں اٹھنے کا موقع ملتا ہے، اٹھنے کے ساتھ سحری کے بہانے سے اٹھ کر اللہ کا ذکر کرنے، دعا کرنے، خود تہجد کی نماز پڑھنے، اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرنے کا موقع ملتا ہے، کیونکہ وہ دعا کے قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اور یہ وقت اللہ رب العالمین نے ایسا بنایا کہ جس میں فرشتے سحری کھانے والوں کے لیے برکت کی دعا کرتے ہیں، اللہ کی تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے، جیسا کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں آپ سنیں گے۔ نمبر 7 یہ کہ سحری کی برکت میں آپ سحری کھانے کے بعد میں پھر آپ اللہ کا ذکر کریں گے، مسجد کو جائیں گے، نماز پڑھیں گے، نمازیوں کے ساتھ میں شریک ہوں گے، اور جو آدمی جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو گویا اس کو 27 درجہ زیادہ ثواب ملتا ہے، بمقابل کچھ لوگ کھا کے فوراً نماز پڑھ کے گھر پہ سو جاتے ہیں۔ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، بلکہ سحری کی وجہ سے آپ بیدار ہوئے اور مسجد میں جا کر بعد جماعت نماز پڑھتے ہیں۔ اور یہ سب سے بڑی بات یہ کہ سحری کی برکتوں میں سے یہ ہے کہ یہ اہل کتاب کی مخالفت ہے، اور مسلمان سے مطلوب ہے کہ مشابہت نہ ہو غیروں سے، تو یہ غیروں کی مخالفت کرنے کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فصل ما بین صیامنا و صیام اہل الکتاب اکلۃ السحور۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے 1096 کہ ہمارے اور غیر مسلموں کے اہل کتاب کے روزوں میں، ہمارے روزوں میں اور اہل کتاب کے روزوں میں فرق یہ ہے کہ ہم سحری کھاتے ہیں، تو گویا سحری کھانا اس امت کی خصوصیت ہے، تو اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے، روزہ رکھنے والے کو، کہ وہ سحری کھانے کا اہتمام کریں، عبادت کی نیت سے اور برکت کی نیت سے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع سنت کی نیت سے۔ اور سحری کے سلسلے میں اس بات کا خیال رکھا جائے کہ آدمی حد سے زیادہ نہ کھائے، کہ جس کی وجہ سے دن بھر اس کو تکلیف ہوتی ہے، پانی اتنا زیادہ پی لیا، کھانا اتنا زیادہ چڑھا لیا کہ جس سے کھٹی ڈکاریں آتی ہیں، بد ہضمی ہو جاتی ہے، قے ہو جاتی ہے، ایسی چیزیں نہیں ہونی چاہیے، بلکہ مختصر سحری کھانا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نعم السحور المؤمن التمر، مومن کی بہترین کیا ہی اچھی سحری ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے، وہ سحری تمر ہے۔ تمر کے معنی کھجور۔ تو سحری میں روٹی کھائیں، جو بھی آپ کھائیں گے، لیکن اس کے ساتھ میں کھجور بھی کھائیں، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت بھی ہے، اور آپ نے فرمایا کہ بہترین سحری کھجور ہے۔ یہ حدیث سنن ابو داؤد میں 470، ابن حبان میں اور بیہقی میں، اور اس کی سند صحیح ہے۔ اور لیجئے ایک اور حدیث ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، السحور اکلہ برکۃ فلا تدعوہ ولو ان یجرع احدکم جرعۃ من ماء فإن اللہ وملائکتہ یصلون علی المتصاحرین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سحور سحری کھانا برکت ہے، اور اس کو نہ چھوڑو، کیونکہ برکت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، تو برکت کو پانے کے لیے آدمی کو ہمیشہ حریص ہونا چاہیے، خواہش مند ہونا چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ برکت نہ چھوٹے، اگرچہ کہ پانی کا گھونٹ ہی پی لیں سحری میں تو اس کے اندر اللہ نے برکت رکھی ہے۔ اور اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمتیں نازل کرتا ہے سحری کھانے والوں پر، اور اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے سحری کھانے والوں کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ تو یہ حدیث مصنف ابن ابی شیبہ میں
اور مسند احمد میں حدیث موجود ہے۔ حدیث کے اندر سند میں ضعف پایا جاتا ہے، لیکن اس کے بعض طرق ایک دوسرے کی شواہد سے وہ حدیث مضبوط ہے۔ اکلہ برکتن، یعنی کھانا برکت ہے، اور یہ ظاہر بات ہے آپ پانی کا گھونٹ بھی پیے، خود اللہ کے نبی بتا دیا کہ پانی بھی کھانا ہے۔ پانی کیونکہ پانی سے انسان کے جسم میں قوت آتی ہے، طاقت آتی ہے، اور جسم تازہ رہتا ہے، اور انسان کو روزے کی حالت میں صبر پیدا ہوتا ہے۔ تو آدمی کوشش کرے کہ سحری نہ چھوڑے کسی بھی حال میں۔ اور سحری کے آداب میں سے یہ ہے کہ آدمی دیر سے کھائے، جلد نہ کھائے، آدھی رات کو کھا کے سو گیا، کوئی عشاء کے بعد کھا کے سو گیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بلکہ حضرت انس اور زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے حدیث مروی ہے کہ آپ نے فرمایا تسحرنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم قام الى الصلاۃ، کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سحری کھائے اور اس کے بعد نماز کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے۔ قلت کم کانا بین الاذان والسحور، کیا اذان اور سحری کے بیچ میں کتنا وقت تھا؟ تو قال قدر 50 آیہ، تو 50 آیتیں پڑھنے کے برابر وقت تھا سحری کھانے اور نماز کو جانے میں۔ تو یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہے، جیسا کہ آپ نے سنا۔ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 454 اور صحیح مسلم میں 1057 حدیث نمبر ہے، اور اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ سحری آخری وقت میں کھانا یہ خیر و برکت کا سبب ہے۔ تو حدیث دلالت کرتی ہے کہ آدمی سحری کے وقت کے ختم ہونے سے پہلے آخری وقت میں کھائیں، کیونکہ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت رکھی ہے۔ اور اسی طرح سے حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ کنت اتسحر فی اہلی ثم تکون سرعۃ بی ان ادرک صلاۃ الصبح مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ میں سحری کھاتا اور پھر میں جلدی کرتا تاکہ میں نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد نبوی میں آپ کے ساتھ نماز پڑھوں۔ یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، حدیث نمبر 137 میں شیخ ابن حجر عسقلانی نے یہ جو 50 آیتیں بتائی ہیں کھانے کے وقت کا، اور پھر نماز اذان اور نماز کے بیچ میں اذان کے بعد سحری کھا کر جانے کے لیے جو وقت بتایا ہے، تقریباً 4 منٹ کا فاصلہ رہتا تھا۔ تو جو لوگ جلد سحری کھاتے ہیں یہ خلاف سنت ہے، اور وہ برکت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ ان کو چاہیے کہ آدمی سنت کی اتباع کرے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، یعنی طلوع فجر کے وقت سے پہلے آپ کھاؤ اور پیو۔ یہ اسلام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی حکم ہے، آیت نمبر 187 سورہ بقرہ۔ تو دوستو اس طرح سحری کے لیے یہ آداب ہیں۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان مبارک نصیب فرمائے، اور رمضان کی رحمتیں برکتیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اللہم اصلح لنا دیننا الذی هو عصمت امرنا، واصلح لنا دنیانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحیاة زیادة لنا في كل خیر، واجعل والموت راحة لنا من كل شر۔ اللهم إنا نسألك من الخير كله وما علمنا منه ما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله ما علمنا منه ما لم نعلم، وجنبنا منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء، واغفر لنا اللهم واغفر لنا ولوالدنا ولجميع المؤمنين والمسلمين والمسلمات، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔